کنسیپٹ دنیا نہیں کرتی. ڈرگس بھی سیم ایسی چیز ہے جو ایڈکٹ پیشنٹ ہوتے ہیں. معاشرے میں لوگ ایسے لوگوں کی کیا بھی بالکل جیسے ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے نا. اب میری چھوٹی سسٹر مجھے باجی امی بولتی ہے, تو اٹس مینس کہ مطلب یہ باجی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے مجھے اس عمر میں ہی امی کا ایک خطاب مل گیا. تو جو پیشنٹ ہے بالکل میرے بچوں کی طرح ہے. میں ان کو پیشنٹ نہیں سمجھتی, ایسے کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ماجی ریہیب سینٹر میں اگر آ رہے ہیں تو سمجھے ایک گھر سے نکلے تو اپنی امی کے گھر میں چلے گئے. میں ہوں عبید قریشی, آپ دیکھ رہے ہیں سوا نیوز. ناظرین, جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ نشہ ایک لعنت ہے. جہاں یہ نشے نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا اور والدین اور معاشرہ جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریہیبلیٹیشن یعنی کہ اس کے علاج کے لیے بھی سینٹرز قائم ہیں. آج ہم موجود ہیں ماں جی ریہیبلیٹیشن کلینک, ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ سائیکیٹرک کیئر پولیس فاؤنڈیشن اس سینٹر میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماں جی ریہیبلیٹیشن کلینک کی آنر پریشے خان. ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے اس نشے کے مریضوں کے علاج کے لیے. ناظرین, ہم ان سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے, ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے اور طریقہ علاج کے حوالے سے اور مریضوں کے رسپانس کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. سوا نیوز سے آپ آئے ہیں اور آپ نے مجھے عزت بخشی ہے. تو جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ نشہ ایک لعنت ہے, اس نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے, تو ہمیں بتائیے کہ آپ جو اس کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس اور یہ ماں جی سینٹر کے حوالے سے کہ یہ نام آپ نے کیسے چوز کیا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, ماں جی کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا بتاتی چلوں. جیسے کہ پہلے میں نے ANF میں سرو کیا ہے ایز اے موٹیویشنل کاؤنسلر. تو وہاں پر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ میری سیشنز ہوا کرتے, گروپ سیشن, انڈیویجول سیشن کیا کرتی تھی میں وہاں پر. لیکن اچانک ہر انسان کی لائف میں جو ہے ہم مسہیپس آتے رہتے ہیں. اچانک سے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس ٹائم پہ وہ میرا جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا. وہ ٹرننگ سٹیپ کہیں کہ اس کا تھا, میرا وہ فیز تھا جو میرے اوپر آیا. اور اس اسٹرگل کے اندر ایک چھوٹی معصوم بچی تھی جو کہ میری بہن ہے, جو اسپیشل چائلڈ ہے. میں جہاں گئی میں نے بہت سارے ریہیب سینٹرز کے ساتھ کام بھی کیا, لیکن ریہیب سینٹرز میں نے کام کیا ساروں کے ساتھ, لیکن وہاں پر مجھے وہ چیز نہیں ملی جو مجھے چاہیے تھی. کیونکہ میری اپنی فیملی کے اندر ایک ایسی بچی موجود ہے جو کہ سائیکوٹک ہے, مینٹلی ڈسیبل ہے, جس کو کیئر کی ضرورت ہے, جس کو پیار کی ضرورت ہے. اب اس کو نہیں پتہ, اس کے کانسیپٹ نہیں کلیئر کہ ریہیب کیا ہے, پیار کیا ہے, کانسیپٹ ان چیزوں کو اس کا کلیئر نہیں ہے. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, اس بچی کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. اب اس ایک بچی کے لیے کوئی جگہ بنانا میرے لیے بہت مشکل تھا. اس سے امی کی ڈیتھ کی وجہ سے میں خود آئسولیشن میں چلی گئی تھی. اس وقت مجھے کبھی کسی نے کوئی موٹیویٹ نہیں کیا, کوئی ریہیبلیٹیشن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, کسی ریہیب میں نہیں گئی, کوئی کنسلٹنسی نہیں لی میں نے. کیونکہ جہاں تک میں نے معاشرے میں دیکھا ہے نا, جب تک آپ اپنی ول پہ کوئی کام نہیں کرتے نا, کوئی دوسرا آپ کو نہیں اٹھاتا تھا, کوئی دوسرا آپ کو موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کرتا. آپ نے اللہ کی ول کے بعد اپنی ول کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے مجھے موٹیویشن ملی اور ایک آئیڈیا آیا کہ ایک تو واقعہ تھا میری ماں جی کا, میری والدہ صاحبہ کا, جس کی وجہ سے خود میں آئسولیشن میں تھی. پھر میری ذات سے جڑی ہوئی ایک فیملی ہے چھوٹی سی, میرے والد صاحب اور میری سسٹر, اس کو ایکسیپٹ دنیا نہیں کرتی. ڈرگس بھی سیم ایسی چیز ہے جو ایڈکٹ پیشنٹ ہوتے ہیں. معاشرے میں لوگ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس چیز کو لے کے میرے مائنڈ میں آئیڈیا کہ مجھے ماں جی ریہیب کلینک بنانا چاہیے, جو کیئرنگ ہاؤس بھی ہے, جو ایڈکشن سینٹر بھی ہے. یہاں پر بالکل جیسے ماں نام سے ہی آپ کو ظاہر ہے کہ ماں جی ریہیب سینٹر ہے. یہاں بھی بالکل جیسے ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے نا. اب میری چھوٹی سسٹر مجھے باجی امی بولتی ہے, تو اٹس مینس کہ مطلب یہ باجی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے مجھے اس عمر میں ہی امی کا ایک خطاب مل گیا. تو جو پیشنٹ ہے بالکل میرے بچوں کی طرح ہے. میں ان کو پیشنٹ نہیں سمجھتی, ایسے کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ماں جی ریہیب سینٹر میں اگر آ رہے ہیں تو سمجھے ایک گھر سے نکلے تو اپنی امی کے گھر میں چلے گئے. یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ ماں جی ریہیبلیٹیشن سینٹر یا کلینک کا. اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف, اس بات کی طرف کہ ایک والدین یا ماں باپ کب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے
وہ ڈرگ میں انوالو ہو گیا ہے یا وہ ایڈکشن میں انوالو ہو گیا ہے، اس بارے میں بتائیے کہ وہ آپ سے کس سٹیج پہ رابطہ کرتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ جی، جب بچے آپ پیرنٹس کو لگے کہ سب سے پہلے تو بچوں کے اوپر آج کل کے دور میں چیک اینڈ بیلنس لازمی ہے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ روٹین سے ہٹ کے اس کی لائف پہلے بیلنس ہے، وہ پراپر ٹائم دے رہا ہے فیملی کو، ٹائم پہ گھر آ رہا ہے، ٹائم پہ کھانا کھا رہا ہے، اس کی روٹینس ڈسٹرب نہیں ہے، وہ چیز چیک کریں. اگر وہ ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوتا ہے، ان مینیجیبل اس کی لائف ہوتی ہے، آئسولیشن میں سب سے جو بڑی اس کی پہچان ہے کہ وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کسی کوئی بات شیئر نہیں کرتا، ہچکچاتا ہے اور ٹائم پر گھر نہیں آتا، کھانا نہیں کھاتا، تو اٹ مینس وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے سمٹمز یا اس کی علامات کہ وہ پیرنٹس جو ہیں اب آپ سے رابطہ کریں. وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں جب کہ کوئی بھی والد یا ماں یا والدین کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کہیں کہ میرا بچہ نشے میں چلا گیا، چونکہ یہ ایک بیڈ سائیڈ ہے. تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں اور آپ کو کیا چیز آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو آپ اپنے ادارے میں داخل کریں اور اس کا علاج کریں؟ ویسا بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ آج کل کے دور میں لوگ پرائیویسی کو بہت زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ریہیب جب کا جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ اکثر آپ گورنمنٹ لیول پہ جائیں تو سائیکالوجسٹ کی باقاعدہ ایک ویکینسی ہوتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ سم ٹائم ہم نارمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کاؤنسلنگ کی سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریہیب کا جو نام ہے وہ اس معاشرے میں اس طرح سے نیگیٹیو کی طرف چلا گیا نا، لوگوں کے مائنڈ میں پہلے آتا ہے کہ شاید ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کیا کچھ ہوتا ہوگا، جس طرح سے کانسیپٹ ایک زنجیروں سے باندھ دیتے ہوں گے، پابندی ہوگی، مار پیٹ ہوتی ہوگی. باقی ریہیبس کو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن جو ماجی کا کانسیپٹ ہے، جیسے نمازی کی میں بار بار کہہ چکی، ماجی کے نام سے ہی ظاہر ہے. ماجی کا کانسیپٹ ہے، ماجی کا ویژن ہے کہ آپ کو بالکل گھریلو ماحول میں ماں جیسا پیار، ماں جیسی کیئر اور ماں جیسے دوستانہ ماحول میں ایک پیشنٹ کے ساتھ اگر آپ فرینڈلی بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس کی پرابلم کو آپ سنتے ہیں. بیسکلی ان کو پرابلم کنورسیشن، ہماری جو پرابلم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ان کو سننے والا چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ان سے پیار سے بات کریں، ان کو سنیں، ان کی پرابلم کو سنیں اور ان کے اندر جو تکلیف ہے، جو غم ہے، اس کو محسوس کریں، تو میرے خیال سے سب سے زیادہ موٹیویشن ان کے لیے یہی ہے. جی، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہت معروف ہیں، تو یہ آپ کو جو اسکل ہے یہ آپ کو طریقہ علاج میں کتنا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے؟ جی، ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد جو ہمارا طریقہ علاج ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر 12 اسٹیپ ریکوری پروگرام جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. ڈیٹاکس کے بعد ہمارے انڈیویجول سیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، گروپ سیشن ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سیشن ہوتے ہیں، اور اس میں ہم فیملی کو بھی انوالو کرتے ہیں، ہم فیملی سیشنز بھی لیتے ہوتے ہیں تاکہ اگر پیشنٹ ولنگ نہیں ہے کوئی بھی چیز بتانے کے لیے، ہسٹری بتانے کے لیے، تو فیملی ہمیں بتاتی ہے، اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے ان کی ریکوری کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ نشے میں انوالو ہونے کے بعد سٹیجز ہوتی ہیں. آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، وہ بچہ ہو، کم عمر ہو، درمیانی عمر کا ہو یا زیادہ عمر کا ہو، تو آپ علاج کیسے شروع کرتی ہیں؟ اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اور پھر آگے اس کو کس طرح لے کے چلتی ہیں؟ یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اسٹیپ نمبر 1 ہمارا، جیسے کوئی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، ہم ان کا ڈرگ اسکرین ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کون سی ڈرگ کتنی کوانٹٹی ملی ہوئی ہے. اسٹیپ نمبر 2 ہم لوگ اس کا جو ہے ڈیٹاکس کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ کا 12 اسٹیپ پروگرام ہے، اس میں ہماری اسلامک تھیراپی بھی ہے، کیونکہ یہ جو پیشنٹ ایڈکشن پیشنٹ ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے نا اللہ سے ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ زیادہ تر آپ کا جو رجحان ہونا چاہیے وہ آپ کا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی کام میں اگر آپ نے اللہ کو کنیکشن میں نہیں لیا نا تو میرے خیال سے آپ کی وہ چیز ریکور نہیں کرتی. اچھا، معاشرہ آپ کے سامنے بھی ہے، معاشرہ ہمارے سامنے بھی ہے، تو معاشرے میں کیا لوپس ہیں کہ بچے، کیا والدین کی اگنورنس ہے کہ بچے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا والدین کے لیے خاص پیغام دیجیے. پیرنٹس اور بچوں کے بیچ کا جو گیپ ہے نا، آج کل اتنی فاسٹ دنیا ہے، یہ جو اب چھوٹا سا موبائل فون ہے آپ کا، اس کے اندر پوری دنیا ہے آپ کی. اس موبائل فون کا استعمال سب سے زیادہ جو ڈپریشن ہوتے بچوں کو، اس چیز میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس موبائل کے اندر ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر اس موبائل فون کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ وہ کیا سرچ کر رہے ہیں، ان کی سرچ ہسٹری کیا ہے، پھر ان کی گیدرنگ میں کیسے لوگ ہیں، وہ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، وہ کن کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کون سے کیا سیکھ رہے ہیں.
پھر ان کے کالج یونیورسٹی میں چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کالج یونیورسٹی کے اندر نارملی بہت زیادہ یہ چیز عام ہو رہی ہے. وہاں پر کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور پھر اپنے بچے کے ساتھ اپنے پیرنٹس کا فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. جب تک پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوں گے، ایک بچہ گھر آ کے ڈسکس نہیں کرے گا، اس کی پرابلم سالو نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں آج کل کے اتنے کمپٹیشن کے دور میں کہ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ جو ہمارے ہاں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور ڈرگس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، سب سے پہلی جو وجہ وہ ہے کہ فیملی کے اندر پیرنٹس اور بچوں کے اندر جو گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ، وہ بہت کم ہے. آپ نے والدین کے لیے بہت بہت زبردست چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح سے بچے کو بچایا جا سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں سب سے کم عمر کتنے سال کا پیشنٹ جو ہے وہ آپ تک آیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ لمٹ کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ کس عمر کا آدمی جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس 16 سال سے لے کے آن ورڈ 60-70 سال تک آتے ہیں پیشنٹ. ان کی الگ الگ جگہ بنی ہوئی ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی. اسپیشلی خواتین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ گئی. اب خواتین میں بھی یہ ایڈکشن جو ہے یہ آنا شروع ہو گئی ہے. زیادہ تر آئز جو ہے بہت عام ہو گئی ہے. اور کہاں سے یہ، جیسے پہلے بتا چکی کالج یونیورسٹیز کے اندر، اور یہ جو آپ کے نان کیمیکل ایڈکشن ہے، فرینڈ شپ، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے، آپ کی جو بیٹی ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، کس سوسائٹی میں بیٹھ رہی، کہاں جا رہی ہے. آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کے اوپر. جب بچے ایک اچھی انسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں، اس میں آپ ان کو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، تو سب سے زیادہ بڑی مسٹیک آپ یہاں کرتے ہیں. جی، نوجوان بچے اور خواتین یہ برابر مسلسل اس ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں والدین کا بہت کردار ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اور ان کو آپ والدین جو ہیں وہ آپ سے کس طرح سے رابطے میں علاج کے دوران رہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ پیرنٹس جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر نیچے اسکرین پہ دیا گیا، اس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے کمپلیٹ پرائیویسی پالیسی کے اوپر ہوتا ہے. کوئی بھی یہاں کی جو چیز ہے وہ باہر لیک نہیں ہوتی. کوئی بھی ان کا جو چیز ہے، ان کی بھی کوئی بھی ہسٹری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پرائیویسی کے اوپر ہوتی ہیں، تبھی جا کے ہم ریپو بلڈ کر سکتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ بھی اور فیملی کے ساتھ بھی. اگر کسی فیملی کی کوئی چیز جو ہے نا پرائیویسی ہمیں ہسٹری دیتے ہیں، تو ہمارے پرائیویٹ اسائن کونسلر تک ہوتی ہے. تو پرائیویسی پالیسی سب سے زیادہ ہمارے جو ادارے کی ہے وہ سب سے زیادہ اس کو پریورٹی دی جاتی ہے. آپ کی یہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ کھانا مریض کا، پیشنٹ کا، اور نماز اور ساری چیزیں، اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل، ہمارے بالکل پراپر ہائیجینک کھانا ہوتا ہے. ہمارا کوک موجود ہے. نماز کے لیے ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، مسکل اسکالر موجود ہیں جو کہ آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھاتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے جیسے پہلے بتایا کہ اسلامک تھیراپی بھی ہوتی ہے. اس پہ جس طرح سے یہ پیشنٹ جو ہیں یہ تو ایڈکٹ پیشنٹ ہیں، یہ بھول چکے ہوتے ہیں ڈرگس کی وجہ سے. تو ان کو ہم لوگ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ دین کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئیں. ان کی جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں، نماز ہو گئے، ان کو غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز جنازہ، کلمے ان کے جو کہ یہ بھولے ہوئے ہیں، دوبارہ اس کی طرف واپس آئیں. اچھا، اب اس میں اس علاج میں میڈیسنز بھی انوالو ہوں گی، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیسن سے بھی علاج کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ڈاکٹر پراپر میڈیکیشن کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تھیراپیز بھی کرتے ہیں. گروپ سیشن بھی ہوتے ہیں اور انڈیویجول سیشن بھی ہوتے ہیں، اور تھیراپیز کے ساتھ میڈیکیشن بھی ان کے ہم جاری رکھتے ہیں. سوا نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ والدین کو، خصوصاً عمومی طور پہ تمام کو، اور خصوصاً ان کو جن کے بچے ان علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. سوا نیوز کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں ماں باپ کو، اسپیشلی پیرنٹس کو، کہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈلی رہیں. اپنے بچوں کو بالکل بھی اتنا اسپیس مت دیں کہ وہ اپنی چیزیں کسی اور سے شیئر کریں جا کے. کیونکہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں اگر دوستی ہوگی نا تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. کیونکہ جب ہم کسی بچے کی سنتے نہیں ہیں، اکثر اوقات اتنی بیزی لائف ہے، پیرنٹس بچوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بچوں کو کہیں نہ کہیں جگہ چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ان کا فیز چینج ہوتا ہے اور وہ کسی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو، وہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ کو سارا ہسٹری بتائیں، اور پھر آپ ان کا علاج جو ہے وہ شروع کریں گے. جی بالکل، ماجی ریہیب کلینک موجود ہے آپ کی مدد کے لیے. آپ کسی بھی ٹائم ہمارے نمبر 03348538 بہت مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین، پریشہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں
جو والدین کو غور کرنا چاہیے، والدین کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے واچ کرنا چاہیے ان کی بہتری کے لیے۔ تو جب بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی علامات یا ایسا محسوس ہو تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کو فون کر سکتے ہیں، ان سے مشاورت کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ بہتری کی طرف جائے۔ اور اگر علاج کا وقت آتا ہے تو اور اس سے بہتر آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ملے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔